تو اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، استثقلتم، تو تم بھاری ہو جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو، سست پڑ جاتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو؟ اس دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنا اپنا مقصد زندگی سمجھ بیٹھے ہو؟ پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہ اے میرے امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو چیزوں کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، ایکسپلینیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ ان میں سے ایک میری کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسرا میری سنت یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو جو کوئی بھی ان دو چیزوں کو چھوڑ کر اور کسی طرف جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان صرف دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج جو ہم ذلیل ہیں، ہم جو رسوا ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ دین سے دور ہو گئے اور بدعات و خرافات کو دین کے نام پر اپنا لیا، جس کی وجہ سے بھی آج ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنر ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھ رہے ہیں، تو اس وقت فرما رہے ہیں کہ یا ابو عبیدہ کنا اذل قوم، کہ ہم لوگ سب سے ذلیل اور گرے پڑے لوگ تھے، گرے پڑے قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے ذریعے، اس دین کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے۔ فمہما طلبنا بغیرہ، تو ہم اس دین کو چھوڑ کر، اس اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرنے جائیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی اسلام کے ذریعہ اور اسی دین کے ذریعہ عزت بخشی ہے۔ اسی پر عمل کریں گے، اسی پر صحیح معنوں میں ہم زندگی گزاریں گے۔ قرآن میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، تو جب تک ہم اس کو اسوہ اور قدوہ مان کر ان کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں اور عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور چین و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں تو پھر ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر دین سے کتنی بیزاری ہے اور ہم لوگ دین سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، اسی طریقے سے ہمارے آخری پیغمبر کون ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، ان کی قدرت کیا ہے، اللہ کی معرفت کے بارے میں نہیں معلوم۔ لیکن اگر اس کو کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھا جائے یا پھر کسی کرکٹر نے کب کون سا میچ جیتا ہے تو اس تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ تو یہ ہمارے اندر دین سے دوری ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں بڑا سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل غافل